ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سورة النحل آیت نمبر 58 اور 59. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم حاضرین و سامعین نظام، معزز علماء کرام اور طلباء نظام، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین پیغمبر حور، تمام تعریفات حمد و ثنا بڑائی کبریائی صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے دی ہے، جو ہمارا آپ کا اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر صحیح راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کی ایک ٹیم بھیجی. اس لیے ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام پیش کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دعوتی و اصلاحی ماہانہ پروگرام کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسری قسط ہے، جس میں ہم اور آپ موضوع اور حاضرین کے طور پر ہیں. اللہ کے شکریہ کے بعد جو حضرات، جو بھائی اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں، جن کا مشن ہے کہ گھر گھر تک دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائی جائے، نوجوانوں کے سدھار کا جو ایک بیڑا اٹھایا گیا ہے، ان کے انتظام و انسلام میں جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اور جو لوگ بھی اپنے اپنے حساب سے اس مشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی ہر طرح کی کاوش کو اور ہر طرح کی محنت کو قبول عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے بہتری عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرا جو موضوع ہے وہ ہے بیٹیاں ایک نعمت. انشاءاللہ العزیز اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. اس تعلق سے یہ جان لیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اے لوگوں اس
اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی اور پھر اس ایک جوڑے سے اس دنیا کے اندر مرد اور عورت کو پھیلا دیا. تو اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی وہ یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اسی کے جسم کے ایک حصہ سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حدیث کے اکارڈنگ حدیث کے مطابق حضرت حوا کی حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی. اس لیے بتایا گیا کہ وہ ٹیڑھی ہڈی کی مانند ہوتی ہے. تو اس دنیا کے اندر جو آبادی ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہے ان کے باپ باپ حضرت آدم علیہ السلام اور کون ہے حضرت حوا علیہ السلام. میں آپ لوگوں کا بھی اٹینشن چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ دیں اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا بھی رہوں گا بیچ بیچ میں. تو یہ جو جنریشن چل رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس آبادی میں جو شروع ہوئی ہے اور جو قیامت تک چلنے والی ہے اس میں مرد کا ایک بہت بڑا رول ہے لیکن آپ عورت کے رول کو چھوڑ نہیں سکتے. جو اس آبادی کے بڑھانے میں عورت کا کردار ہے جو رول ہے آپ ان کو بھول نہیں سکتے چھوڑ نہیں سکتے. تو اس حساب سے دیکھیے تو بیٹیاں جو ایک نعمت کے طور پر ہے اس کی ابتدا وہی سے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. اور آگے بڑھیے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا مالک ہے. آسمان اور زمین کا مالک یا آسمان اور زمین کی ملکیت صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین مالک ہے. اور آگے بتایا گیا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اور بتایا گیا وَيُزَوِّجُهُمُ الذُّكْرَانَ أَوْ إِنَاثًا اور جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے بیٹا اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ایک بات یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے صرف جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی منشا ہے یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اور وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور اس کائنات کو چلانے کے لیے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور اللہ رب العالمین اس کے مطابق کام کر رہا ہے. تو اس آیت کے اندر میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے بیٹے ایک نعمت ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے بیٹیاں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹیاں بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ بات اس آیت کے اندر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس آیت کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ توحید کے تعلق سے نکلتا ہے وہ تو ثابت ہے ہی وہ تو حقیقی ہے ہی جس کے اندر کوئی دو رائے یا کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس چیز کو یا تو کم درجہ دیا گیا
جو ایک ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے بیٹا کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے یہ خوشخبری لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی ہے، اسے بہت بڑی خوشخبری سے نوازا ہے۔ اور اگر اسی انسان کو اگر آپ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائیے تو اسے یہ خبر ایک عام خبر کی طرح لگتی ہے، اسے یہ خوشخبری نہیں لگتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے قرآن کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم کہ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو خوشخبری دونوں کے لیے ہے۔ اگر لڑکا کی پیدائش کی خبر ہے تو وہ بھی خوشخبری ہے، اور لڑکی کی پیدائش کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بھی خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بیٹی جہاں انسان کے لیے خوشخبری ہے وہیں بیٹیاں بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ یہ ہم کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ لیکن آج سوسائٹی کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے، بیٹے کی پیدائش پر انسان کیا کیا پارٹیاں نہیں کرتا ہے، انسان مٹھائیاں بانٹتا ہے، انسان جشن مناتا ہے، انسان خوشیاں مناتا ہے، لیکن جب اسی گھر کے اندر ایک بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے اس گھر کے اندر لگتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر دی گئی ہے، لگتا ہے کہ وہ آدمی مایوس ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کو یہ ایک بے معنی باتیں لگتی ہیں، لگتا ہے کہ میننگ لیس ہے، لگتا ہے کہ بلشٹ ہے، یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کے لیے، اور اس کا ذہن جو ہے، اس کا دماغ جو ہے ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو تھوڑا میں آپ کو زمانہ جاہلیت کے اندر لے کر چلتا ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے کہ زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنائے گئے اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ زمانہ جاہلیت کا کہلاتا ہے۔ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے قبل تک اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو گناہ نہیں کیا جاتا ہو، اس لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو لڑکیوں کے تعلق سے لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد آلود ہو جاتا، بلکہ اکارڈنگ ٹو قرآن اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، دن بھر مایوس رہتا، اپسیٹ رہتا۔ اور اسی چیز قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب کسی انسان کو کب زمانے جاہلیت کس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی انسان کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیے قرآن کی لفظ کو غور کیجیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم جب کسی کو خوشخبری دی جائے، بشرا کا مطلب خوشخبری دینا، اسی لفظ سے بشرا بنا ہوا ہے جس کے معنی خوشخبری کے ہوتے ہیں، بشرا لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ تو بشرا أحدهم بالأنثى جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ جو ہے خبر کو سن کے دن بھر سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا اور وہ غمی میں پڑ جاتا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو مطلب یہ نکل کر آیا کہ ایسا آدمی جس کو زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی وہ آدمی جو ہے مایوس ہو جاتا، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا۔ اور آگے آیت نمبر 59 میں اسی سورہ کے اندر سورۃ النحل کے اندر بتایا جا رہا ہے یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ کہ وہ اپنے قوم کے اندر اپنے چہروں کو چھپاتا اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا جو جغرافی کلچر تھا وہاں کا، جو وہاں کے سوسائٹی میں جو کلچر چل رہا تھا، جو رواج چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی وہ آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا، غمگین ہو جاتا اور گاؤں سماج کے اندر وہ لوگوں سے ملتا نہیں، لوگوں سے اپنے چہروں کو چھپانے کی کوشش کرتا اور ان کا ذہن یہ بنا رہتا کہ یا تو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے یا تو دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس بچی کی پرورش کرے، اس بچی کی پرداخت کرے، اس بچی کی تربیت کرے، یا پھر ایسا کرے کہ وہ اس بچی کو زندہ درگور کرے۔ زندہ درگور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے اندر جان باقی رہتے ہوئے اس کو مٹی کے اندر جو دفن کر دینا، اس کو زندہ درگور کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ درگور کرنے کی کئی شکلیں ہوا کرتی تھی۔ جب ان کے یہاں کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی وہ
اندر جو ہے زندہ و جاوید وہ دفنا دیا کرتے تھے، یا پھر اسے گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، یا پھر اسے کسی دور کنویں میں لے جا کر کے اسے دھکا دے دیا کرتے تھے، جس سے وہ بچی جو ہے مر جاتی اور اس زندگی سے ان کی جو ہے تعلق ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، اور ایسا اس لیے تھا وہ شادیاں تو 4 کرتے تھے، 5 کرتے تھے، 6 کرتے تھے، اور 10 11 بھی کرتے تھے، لیکن بیٹی کا باپ بننا اس کو پسند نہیں ہوا کرتا۔ وہ بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتے تھے، اور جب بیٹی پیدا ہو بھی جائے تو اس کا داماد بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کو اپنے لیے ایک بے عزتی سمجھتے تھے، ان کے لیے شیملیس بات ہوا کرتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اب کوئی عزت باقی نہیں رہ گئی ہے، یہ جو ہم نے 30 سال 40 سال ایک عزت بنا کے رکھی ہے، ہمارا گاؤں کے اندر، ہمارا سماج کے اندر جو ایک مان ہے، ایک سمان ہے، جو ایک عزت ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ ساری عزت ہماری ختم ہو گئی۔ یہ ایسا لوگ سمجھتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کی ایسی سوچ تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیے گئے، آپ نے اس کالا کام کو ختم کیا۔ آپ نے سوسائٹی کے اندر سے یہ جو ایک غلط کلچر آ رہا تھا، یہ ایک رسم و رواج کی شکل میں جو خطرناک تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اللہ رب العالمین کی مرضی سے۔ اور صرف ختم نہیں ہوا، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس دین اسلام کے اندر یہاں تک بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی آج بھی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، اور جب تک وہ انسان اس گناہ پر نادم نہ ہو، جب تک اللہ رب العالمین سے معافی طلب نہ کر لے، ان کی بخشش نہیں اللہ رب العالمین کیا۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج تھا۔ اس کے بعد جو ہے جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے، جس کو ہم مغربی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں، جو جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، یا تھوڑا سا اور الگ چلے جائیں افریقہ کے اندر بہت سارے کنٹریز ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، وہاں کیا تھا لڑکیوں کے معاملہ کو لے کر کے؟ تو وہاں بھی لڑکیوں کے معاملہ کو لے کر کے کوئی بہت اچھی خبر نہیں تھی۔ وہاں بھی لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر بہت برا سمجھتے تھے، وہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے یہاں پوری طریقے سے زندہ درگور کرنے کا رواج تو نہیں تھا، یعنی اس کا جان تو نہیں لیتے تھے، لیکن اپنی لڑکیوں کی پیدائش پر ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، وہ بھی وہ صحیح نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 1984 انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق یہ بتایا گیا کہ یہ جو یورپ کا حال تھا، یا یورپ کے علاوہ امریکہ، یا میں نے بتایا جیسا کہ افریقہ کی جو بعض کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ آپ اور شامل کرتے چل جائیں، نائجیریا، سوڈان وغیرہ وغیرہ، تو وہاں جو سسٹم تھا لڑکیوں کی پیدائش کو لے کر کے، وہ یہ تھا کہ ان کو ان کا حق نہیں دینا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ایڈلٹ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، وہ صرف اور صرف اس لائق ہے، وہ اس قابل ہے کہ ان سے اپنا رخت کمپلیٹ کر لیا جائے، ان کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ صرف اور صرف مردوں کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے، ان کو ان کے کسی طریقے سے کے رائٹس، کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کو تعلیم دینے کا کوئی ویوستھا نہیں تھا، کوئی منظم طریقہ ایسا نہیں تھا جس سے ان کو تعلیم دیا جائے۔ اور شادی جب ہو جاتی تھی تو لڑکیوں کو، ان کے بیویوں کو، ان کا جو شوہر ہے وہ یہ سمجھتا تھا جیسے ہمارے گھر کے اندر دیگر سامان ہے، جیسے چیئر ہے اور بہت وغیرہ وغیرہ سامان ہے، تو جس طرح ہمارے گھر کے اندر بہت سارے سامان ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنی بیوی کو بھی ایک سامان سمجھتا تھا۔ یعنی انسانیت کو جو درجہ دینا چاہیے تھا، یا ایک عورت کا جو مقام ہونا چاہیے تھا، جو حقوق ہونے چاہیے تھے، وہ حقوق ان کے یہاں میں وہ نہیں تھے ان کے یہاں، اور وہ نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی جسم کے ہوس کو پورا کرنا ہی ان سے مناسب سمجھتے تھے۔ یہ ان کا حال ہوا کرتا تھا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا، اب جو یہ ماڈرن ٹائم چل رہا ہے، جس کو دور جدید کے نام سے ہم جانتے ہیں، ابھی کیا رواج ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا دوں، 19ویں شتابدی، 19 سینچری، اور اس کے علاوہ جو 20ویں صدی آئی، 19ویں صدی کے بعد جو 20ویں صدی آئی، جس کو 20ویں شتابدی بھی کہتے ہیں، یورپ کے اندر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا، ایک ایوولوشن آیا۔ یہ ایوولوشن جو تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق دینے چاہیے، ان کو جو ہے ان کو فریڈم دینا چاہیے۔ یہ گھر کے اندر جو قید و بند کر کے رکھا جا رہا ہے، یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کے حق کو مار دیا ہے، ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا وغیرہ
بس کچھ ایسا ہی تھے ان کو کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائے. ویسے دیکھا جائے سوچ اچھی تھی، اعلیٰ پیمانے کی سوچ تھی. اگر ان کو یہ سسٹمیٹک ویو سے اگر اس کو عمل میں لاتے شاید ایک اچھا رزلٹ نکل کر آتا، ایک اچھا معاملہ سامنے آ سکتا تھا، اور ایک سماج کے اندر جو ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے ایک اچھی پہل ہو سکتی تھی. لیکن ان لوگوں نے جو ایک نعرہ دیا حقوق نسواں کا، ویمن رائٹس کا، جو انہوں نے ایک انقلاب لانے کی کوشش کی، ان کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر تو نکالا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے بعد ان کی جو عورتیں تھیں وہ ہوٹلوں کی زینت بن گئی. ان کی عورتیں ہوٹلوں میں کام کرنے لگی، پھر آفسوں میں جانے لگی، پھر ایئر ہوسٹس کا کام کرنے لگی، اور بیئر بار وغیرہ وغیرہ میں جانے لگی. تو فائدہ تو کچھ نکل کر آیا نہیں، اپوزٹ اس کا یہ ہوا، الٹے اس کا اثر یہ نکل کر آیا کہ جو عورتیں کل تک جن کی عزت محفوظ ہوا کرتی تھی، کل تک جو تھوڑے بہت ان کو حقوق دیے جا رہے تھے، اب وہ بھی نہیں دیے جا رہے تھے. اب پوری طریقے سے وہ اپنی عزت جو ہے کھو بیٹھی تھی. اور آج آپ کے سامنے حال ہے کہ آج ان کی عزت کا کیا حال ہے. یورپ کے اندر عورتوں کس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے اب جانتے ہیں. وہاں عورتیں بالغ ہوئی، وہ اپنا کمائیں گے اور اپنا جو ہے گھر چلائیں گے. ان کو جو ہے ان کو کسی طریقے سے کوئی جائیداد وغیرہ، اور یہ جو اسلامک جو سسٹم ہے یا جو سسٹمیٹک ویو سے اسلام جس طریقے سے عورتوں کو حق دیتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے اور یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. جب ان کو سمجھ میں آیا کہ جو ہمارا ایوولوشن تھا، جو ہمارا انقلاب تھا، جس چیز پر ہم نے آواز اٹھائی تھی، وہ ہمارا فیل ہو چکا ہے، تو اب جا کر کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اب یہ کسی طریقے سے ہاتھ پامانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر یہ اسلامک سسٹم کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. لیکن اب ان کی جو حالت ہے وہ حالت یہ ہے، کہتے نہیں ہے نہ خدائی ملا نہ وصالی سلام ملا، نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے. یورپ والوں کا آج یہی حال بنا ہوا ہے. اب یہ ماڈرن ٹائم میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹیوں کو لے کر کیا معاملہ تھا. اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام نے ایک لڑکیوں کا کیا حقوق دیا، اسلام کے اندر بیٹیوں کو کیا مقام دیا گیا. تو آپ یہ دیکھ لیں اسلام کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے تو ماں باپ کے لیے ایک نعمت بتایا گیا ہے، ماں باپ کے لیے ایک رحمت بتایا گیا ہے، خاندان والوں کے لیے. اگر وہ بچی بڑی ہو گئی ہے تو بتایا گیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پیار محبت بانٹنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو شوہروں کے لیے سکون کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے. اور اگر وہ ماں کے درجے پر فائز ہو گئی ہے، اگر وہ ماں بن گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، ان کے اولاد میں، کہ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ دروازہ جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے تلے سے جا رہا ہے. تم ماں کا احترام کر لو، ماں کی عزت دے دو، ماں کا آپ کو احترام کر لو، اور جو بھی ایک ماں کا مان، ایک ماں کا سامان ہونا چاہیے، اگر اسلامی طریقے سے اگر تم نے اس کو پورا کیا تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. اب اسی چیز کو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بلی من البنات من هذه البنات، کہ جو آدمی لڑکیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، کسی امتحان میں ڈالا گیا، اور کیا کیا انہوں نے فاحسن الیہن، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کیا، انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، بیٹیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ان کو اچھی طریقے سے حسن سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن لہ سترا من النار، وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ. اللہ. تو حدیث کے اندر کیا بات بتائی گئی؟ حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جو آدمی لڑکیوں کی آزمائش میں صبر کرتا ہے، اس کو پوری طریقے سے فیس کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے اور اچھی طریقے سے اس نے سلوک کرتا ہے، تو جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. آزمائش کا کیا معاملہ ہے کہ لڑکیوں کی آزمائش کس سلوک میں ہوتی ہے؟ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو سب سے بڑی آزمائش انسان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو کل اولاد کے پیدا ہوئی ان کے ہاں، اور وہ اولاد جو بیٹا تھا، اور جب ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، جیسا انہوں نے سماج کے اندر مٹھائی بانٹ کر کے جشن منایا، مٹھائی بانٹ کر یہ خوشی منائی، یہ باجے، یہ جشن اور وغیرہ وغیرہ کیا، ان کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اگر ان کے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کو یہاں پر وہی معاملہ اپنانا چاہیے. وہ معاشرے کے اندر مٹھائی بانٹ کر اس کا جشن منائے، اس پہ خوشی کا مظاہرہ کرے. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اس کے بعد لڑکی بڑی ہوئی تو
تو سماجک جو رائٹس ہیں، جو سماج ہم کو لڑکیوں کے حقوق کو دیتا ہے، اس کو حقوق ہم کو پورے کے پورے دینے کے لیے لڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ان کو ایک اچھی تعلیم دینا چاہیے، اور تعلیم دینے کے لیے جو اس راستے میں جو بھی معاملات آ رہے ہیں یا جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو پوری طریقے سے ہم کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ آزمائش کا معاملہ ہے۔ اور آگے چل کر کے جو ان کے پردے کے معاملے ہیں، جو ان کے پردے کے ساتھ ان کے لباس کے معاملے ہیں، جو ان کے پاکی کے معاملے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے معاملے ہیں، اور اس کے آگے جو ان کے شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے جو وہ اس کو انجام دینا چاہتا ہے یا انجام دینے کے لیے انہیں بتایا گیا، اس تعلق سے جو بھی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں یا جو بھی پریشانیاں آتی ہیں یا جو بھی طنز و تشنیع کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو پورے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے آزمائش کا مطلب۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 5147 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بچیاں دی اور انہوں نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور کس اعتبار سے تربیت کی، فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، کہ ان کو ایک اچھی تربیت دیا، ان کو اچھی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ تہذیب سکھائی، اچھی تعلیم دیا، اور اچھی جگہ پر جب بالغ ہو گئی تو اچھی جگہ پر ان کی جو ہے شادی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کیا، ان کے ساتھ سافٹنس رویہ کو اپنایا، ایک اچھا رویہ جو ہونا چاہیے ایک لڑکیوں کے ساتھ، جو ہم کو ایک اسلامک ہم کو اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے، اور اسلامک اعتبار سے بھی ہم کو بتایا جاتا ہے، اور سماجی اعتبار سے بتایا جاتا ہے، اور سرکاری اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ جو مان سمان جو دینا چاہیے وہ مان سمان اگر کوئی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت۔ بعض روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو 3 بیٹی نہیں ہے، اگر 2 ہی بیٹی یا 2 ہی بہن ہے، وہ اس کی پرورش اسی طریقے سے کرے جیسا آپ نے فرمایا، اچھی تربیت، اچھی پرورش، اچھی تعلیم، اچھی جگہ پر شادی، اچھی طریقے سے حسن سلوک کرے، تو پھر کیا معاملہ، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا 3 کی پرورش کرنے والوں کے لیے میں نے بتایا جنت ہے، انشاءاللہ 2 کے لیے بھی وہی معاملہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا 1 کے لیے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ 1 کے لیے بھی جنت۔ تو یہ سب سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کی پیدائش ایک بہت بڑی پیدائش ہے، اسلامی کے اعتبار سے اس کو ایک بہت بڑی نعمت بتایا گیا ہے، ایک نعمت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی بتایا گیا، لیکن یہ صرف اور صرف گھریلو اعتبار سے نہیں ہے، اس کو سماجک اعتبار سے بھی ہم کو جو ہے اس کا سوشلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا بہتر طریقے سے جو سماجی کرن کریں، سماجی اعتبار سے جو اس کا رویہ ہونا چاہیے ان کو وہ مقام دلائیں، وہ تربیت دیں، وہ ایجوکیشن دیں جہاں وہ سر اٹھا کر کے جی سکے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو تعلیم مت دیجیے وہ صرف گھر چلانے کے لیے، یہ نہیں ہے، اسلام انہیں ہر چیز کا حکم دیتا ہے، بس طریقہ اسلامک ہونا چاہیے۔ اسلامک کلچر میں رہ کر کے، اسلامک سسٹم میں رہ کر کے وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ اسلام پوری طریقے سے فریڈم دیتا ہے، پوری طریقے سے فریڈم دیتا ہے، آزادی ہے ان کے لیے۔ بس اسلام کا کہیں پر جو ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جہاں پر ایسا لگے کہ اسلام کی روح جو ہے وہاں پہ کانپ گئی ہو یا اسلام کے صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو پایا، ان چیزوں سے یہاں پر جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسلام کا در مقام ہے۔ تو ایک بچی جب تک بچی ہے اس کے ماں باپ کے لیے نعمت، اس کے گھر والوں کے لیے رحمت، جب بڑی ہو گئے اپنے بھائیوں کے لیے پیار محبت بانٹنے والی ایک لڑکی، جب شادی ہو گئے اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ایک ذریعہ، اور آگے بتایا گیا کہ جب وہ ماں بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدموں میں جنت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نسائی کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، وہ جو زمانہ تھا جنگ اور جہاد کا زمانہ وہ میں جانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا، بعض روایت کے اندر تحت رجليها کا لفظ ہے کہ جنت جو ہے ان کے قدموں کے نیچے، ان کے دونوں قدموں کے درمیان میں ہے، تم ان کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت دے دے گا، تم کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت، یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں،
کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آگے چل کر کے اپنے اولاد کے لیے جنت کے اندر جانے کا ایک ذریعہ کیا ہے، ایک ذریعہ بتایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پہلے میں نے حدیث سنائی کہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ. تو دونوں چیزیں اس کے اندر جو ہے باتیں آ گئی ہیں. میں بس اب چاہتا ہے کہ اب بات ختم ہونی ہے. اب تک جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے، اب تک جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں وہ یہ بات رکھی ہے کہ بیٹیوں کے تعلق سے جو زمانہ جاہلیت کے اندر معاملہ تھا وہ یہ تھا، وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور جو زمانہ جاہلیت کے علاوہ جو دوسرے ترین ممالک تھے جیسے یورپ ہو گئے، وہاں بھی جو ہے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں تھا. اور میں نے آپ کو بتایا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی ایک رپورٹ میں نے بتائی 1984 کی. پھر میں نے آپ کو یہ پوائنٹ رکھا کہ یہ جو دور جدید کے اندر جو شوشہ چھوڑا گیا حقوق نسواں کے نام پر، یہ کتنا خطرناک ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور کتنا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو رکھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر بیٹی کے ساتھ، ایک بہن کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنے کے لیے بتایا گیا، کس طریقے سے اس کو ہم کو فیس کرنا ہے، اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ایک اچھی تعلیم، ایک اچھی تربیت، ایک اچھا ان کو جو ہے ایک سماجی اعتبار سے ان کو حقوق جو اسلام نے بھی دیے اور جو سماج کے اندر ان کے محفوظ ہے وہ ان کو دلوانا، اور عمر ہونے پر، بالغ ہونے پر ایک اچھی جگہ جو ہے ان کی شادی کرانا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اور سارے مقررین ہیں ان کو ان کے لیے آپ لوگوں نے جو خاص طور پہ یہاں پر شامل ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی باتیں ہمیں کہنے کی توفیق دی ہیں ان باتوں پر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بیٹیوں کو کے تعلق سے ہم لوگوں کے اندر جو غلط فہمی ہے اللہ اس غلط فہمی کو دور فرما دے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم لوگ بیٹے کی قدر کرتے ہیں ہمیں بھی بیٹیوں کی بھی اسی طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین اس بیٹیوں کو، بچیوں کو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی سکون کا ذریعہ بنائے، دنیا کے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے بہتری کا ایک ذریعہ بنائے، اور آخرت کے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے. اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول عطا فرمائے، جو برائیاں اللہ رب العالمین کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم.